بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز ناظرین اور محترم سامعین، عزیزان گرامی، دو سوال پچھلے پروگرام میں ہم نے اپنے سامعین کے سامنے پیش کیے کہ جب ہم علیم ہونے اور عالم ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ کی جاننا چاہتے ہیں اور پہچاننا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ علم کیسا ہے، کس طریقے سے، کس انداز سے ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ دوسرے الفاظ میں بحث جو کی جاتی ہے علم کلام میں یا عقائد کی کتب میں، علماء کی جانب سے اسکالرز کے بیانات میں جب ہم دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ چیز ملتی ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ تمام موجودات جو عالم ہوتے ہیں اور جنہیں علم حاصل ہوتا ہے، جن کی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہیں، عالم ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں، آگہی حاصل ہوتی ہے انہیں، لہٰذا ان کے بارے میں یہ ہے کہ علم ان کا کیسا ہے، ان کا علم علم حضوری ہے یا علم حصولی۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں سوال اٹھایا گیا ہے اور یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، وہ علم علم حضوری ہے اللہ تعالیٰ کا یا علم علم حصولی ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی خداوند متعال کے علم کے بارے میں بھی حضوری ہونے کے بارے میں یا حصولی ہونے کے بارے میں، اس کے لیے میں اس سوال کی مزید وضاحت کے لیے ایک مثال، ایک مسئلے کی مناسبت سے جو سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، وہاں ایک مناسبت سے ہم نے بات پیش کی تھی کہ انسان کبھی ایسا ہے کہ وہ عالم بھی ہوتا ہے اور معلوم بھی ہوتا ہے، یعنی معلوم اور عالم دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ انسان جو ہے دوسری چیزوں کا علم رکھتا ہے تو دوسری چیزوں کی تصویر ذہن انسانی میں بنتی ہے، دوسرے حقائق، ان کی تصویریں اور ان کی صورتیں اور شکلیں جب ذہن انسانی میں آ جاتی ہیں تو وہ شکلیں اور وہ صورتیں اور ہیں، لہٰذا انسان اور ہے اور اس صورت کا ذہن میں آ جانا اور حاصل ہونا اور ہے، لہٰذا انسان کے ذہن میں یہ تصویروں اور صورتیں آتی ہے اور ان کے بارے میں، ان اشیاء کے بارے میں جن کی تصویر آئی ہے، اس تصویر کے آ جانے کے بعد انسان کو علم ہوتا ہے، گویا ان چیزوں کا جو باہر ہیں ان کی تصویریں چھپی ہیں انسان کے ذہن میں، ان کی تصویریں بن گئی ہیں ذہن انسانی میں، عقل میں تصویروں کا حاضر ہو جانا، تصویروں کا گویا ذہن انسانی میں چھپ جانا اور حاضر ہو جانا، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ تصویروں کا حصول، یہ تصویروں کا حاصل ہونا، یہ علم حصولی ہے انسان کے سلسلے میں۔ لیکن ایک مرتبہ انسان اپنے وجود کے بارے میں، جو اس کا نفس ہے اور جو اس کا وجود ہے، جو اس کی حقیقت ہے انسان کی، حیوان ناطق ہونا، اور یہ نفس انسانی جو اس کے بارے میں علم ہے انسان کو،
انسان اپنے وجود کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ یقیناً جواب آپ دیں گے جانتا ہے۔ انسان اپنے وجود کے بارے میں علم رکھتا ہے یا علم نہیں رکھتا؟ اپنے نفس کی معرفت رکھتا ہے یا نہیں؟ یقیناً اپنے نفس کے بارے میں عارف ہے، جاننے والا ہے۔ لہذا علم بالنفس جب اپنے ہی وجود کے بارے میں علم انسان کے لیے ہے، یہ علم کون سا علم ہے؟ یہاں معلوم اور عالم جدا نہیں ہے۔ جیسے دوسری چیزوں کی تصویر چھپی ہے، ان تصویروں کا آنا، لہٰذا جب تصویر چھپ جائے، وہ تصویریں ذہن انسانی میں منعکس ہو جائے اور اس ذہن کا حصہ بن جائے تو وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ لیکن معلوم وہ اشیاء ہیں جن کے بارے میں انسان کو علم حاصل ہوا، جن کی تصویریں تب چھپی ہیں ذہن انسانی میں، معلوم وہ ہیں، اور عالم ہماری ذات ہے انسان کی۔ عالم اور ہے اور وہ معلوم اشیاء جو ہیں وہ معلوم اور ہے، پس عالم و معلوم جدا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ انسان اپنے ہی نفس کو جانتا ہے، اپنے ہی وجود کو جانتا ہے۔ یہاں اپنے وجود کو جاننا، عالم، میں خود عالم ہوں اپنے نفس کے بارے میں اور اپنے نفس کے بارے میں علم رکھتا ہوں، لہٰذا معلوم میرا نفس ہی ہے، عالم بھی میرا نفس ہے، جاننے والا، اور وہ چیز جو معلوم ہے وہ بھی نفس ہی ہے۔ بس ایک ہی نفس ایک اعتبار اور لحاظ سے عالم ہے کہ وہ جاننے والا ہے، اور اس اعتبار سے کہ نفس ہی کا علم نفس کے پاس ہے، نفس اپنے وجود کے بارے میں جانتا ہے، اپنے وجود کا علم رکھتا ہے، اس اعتبار سے وہی نفس معلوم بھی ہے۔ ایک زاویے سے دیکھیں تو وہی نفس عالم کہلائے گا، دوسرے زاویے سے دیکھیں تو وہی نفس جو عالم ہے وہی معلوم بھی ہے اس نفس کے نزدیک، اس نفس کے لیے، اس نفس کو جو عالم ہوا ہے، اپنے ہی نفس کے بارے میں علم حاصل ہوا ہے، علم رکھتا ہے۔ یہ علم علم حضوری ہے انسان کا اپنے وجود کے بارے میں۔ لہٰذا اب آئیے مقدمتاً یہ بات دوبارہ میں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کی اور پیش کی ہے، لیکن عزیزان گرامی اب خداوند متعال کے علم کی شناخت اور اس علم کی صفت کے بارے میں پہچان اور معرفت کا اب جب سوال ہوا ہے تو پھر اب ہمیں پہچاننا ہے صفت پروردگار کو، اس کے علیم ہونے کو، عالم ہونے کو۔ لہٰذا یہ سوال علماء کلام اور اسکالرز میں ہے کہ اللہ کا علم، اس میں بھی اب یہی دو چیزیں ہیں، دو اعتبار سے ہم ملاحظہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہی ہے، وہ اپنی ذات کے بارے میں علیم اور عالم ہے، جس طرح ہر انسان اپنے وجود کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ یہ علم ہے، اسے وہ پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں وجود رکھتا ہوں، اپنے وجود کو وہ جانتا ہے، علم ہے، علم رکھتا ہے اپنے وجود کے بارے میں۔ عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے بارے میں علیم اور عالم ہے، اور ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ دوسری اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم، جو اس کی مخلوقات ہیں، وہ موجودات جن کو اللہ نے وجود عطا کیا اور پیدا کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ کا عالم ہونا اور علیم ہونا اور جاننے والا ہونا۔ لہٰذا اب جب علم دوسری چیزوں کے بارے میں اللہ کا ہے تو وہاں پر اب دو طریقے سے بات ہے کہ اللہ ازل سے جانتا تھا کہ کس وقت کس چیز کو وہ عملی طور پر پیدا کرے گا، لہٰذا وہ شے جس کو پیدا کیا جانا تھا اور جس کو پیدا کرنا تھا خاص زمانے میں، خاص وقت پر، خاص مقام پر، لہٰذا اللہ اس بارے میں پہلے سے علیم ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، لیکن وقت اس شے کو وجود میں لانے کے بارے میں مشیت پروردگار جس وقت ہوتی ہے کہ اس وقت اس شے کو وجود دیا جائے، اللہ اپنے حکم سے اسی وقت اس کو وجود عطا کرتا ہے، اسی وقت اور اسی جگہ، اسی مقام میں، زمانے اور مکان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، جب ایک شے کو وجود اللہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی وقت وہ شے وجود میں آتی ہے۔ لیکن اس کا علم ازلی ہے، ازل سے ہے اللہ تعالیٰ کو، بس ہمیشہ سے علم ہے اللہ کو کہ کب میں ایک شے کو وجود عطا کروں گا، وہ موجود ہوگی۔ تو عزیزان گرامی اس اعتبار سے اشیاء کا علم کہ ازلی علم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ازلی علم کیا ہے، اور اس طریقے سے ایک مرتبہ جب وہ شے سامنے وجود میں آئی تو اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس چیز کو دیکھ رہا ہے، اور وہ چیز عند اللہ حاضر ہے، اور
وہ چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک حاضر ہے وہ شے، وہ اس شے کا اللہ کے نزدیک حاضر ہونا اور اللہ کے لیے سامنے ہونا، واضح ہونا، اللہ کے پاس عند اللہ ہونا اس شے کا، یہ حضور اس شے کا اللہ کے نزدیک عند اللہ، اب یہ جب پیدا ہو گئی اللہ کے حکم سے، پیدا ہونے کے بعد اس شے کا حاضر ہونا اور سامنے ہونا اللہ کے، اس زاویے اور اس اعتبار سے ہم اشیاء کے بارے میں اللہ کے علم کو موجود ہو جانے کے بعد اور موجود ہونے کے وقت اور اس کے بعد ہم اس اعتبار سے ان اشیاء کے علم کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور ایک مرتبہ اس علم ازلی میں جو اشیاء کا علم ہے اس اعتبار سے، لہٰذا یہ علیم ہونا، عالم ہونا، یہ تین حیثیتیں اور تین لحاظ اور تین اعتبار، یہ ہمارے ادراک کے لیے، اور ہم سوچتے ہیں تو ان تین اعتبار سے ہم تین چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم بحث بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں اور یہ سوال پیش کرتے ہیں۔ تو مفکرین کے درمیان ایک طولانی اور بہت بڑی گفتگو ہے دلائل کے ساتھ، لیکن یہ مقام، اختصار کا مقام وہ ہے کہ جہاں پر ہمیں مختصراً گفتگو کرنا ہے اور مطالب کو بیان کرنا ہے آپ سامعین کرام کی خدمت میں۔ تو معزز ناظرین، میرے محترم سامعین کی خدمت میں بس اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بارے میں علم، تو یہ علم حضوری ہے، مفکرین اور علماء کہتے ہیں، اور یہ علم حضوری اپنے وجود کے بارے میں، اور دوسرا علم جس کو ہم نے اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کو بھی دو اعتبار سے دیکھا، ایک جو ازل سے تھا، علم ازلی، اور دوسرا وہ علم جو بالفعل جب وہ چیز وجود میں آتی ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے، اللہ کے سامنے ہے بالکل، اور عند اللہ، اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہے وہ شے، چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ بس اس اعتبار سے لہٰذا بہت سے اسکالرز اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ صفات فعلی میں سے ہے، وہ علم جو ان چیزوں کا سامنے ہونا اور اللہ کے نزدیک حاضر ہونا اور اللہ کے پیش نظر ہونا اور چھپا ہوا نہ ہونا، وجود کے بعد جب ہم لحاظ کرتے ہیں تو یہ فعل ہے، یعنی اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، عند اللہ موجود ہے، عند اللہ حاضر ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ بس اس اعتبار سے وہ فعل خداوندی ہے، بس فعل خداوندی اس شے کے وجود کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فعل اور یہ علم جس کو ہم فعل خدا کہتے ہیں، وہ صفت فعلی کے طور پر اس جہت سے، اس اعتبار سے وہ صفت علم صفت فعلی ہوگی، لیکن اللہ کا اپنی ذات اور اپنے وجود کے بارے میں علم وہ کیا ہے؟ علم حضوری ہے۔ اور اسی طریقے سے اشیاء جو خلقت اور وجود میں آنے سے پہلے کہ اللہ ان کو وجود میں لائے، اس سے پہلے جو اللہ ان کے بارے میں جاننے والا ہے اور علم ازلی اللہ کا ان کے بارے میں ہے، لہٰذا وہ علم جو ازل سے ہے، علم ازلی میں، اس کے بارے میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس میں بہت سے مفکرین قائل ہیں کہ وہ علم حضوری ہے، جیسے اپنے وجود کے بارے میں علم حضوری ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ علم بھی علم حصولی ہے، چیزوں کی نسبت سے ہے۔ لہٰذا یہ وہ نظریات ہیں اور اوپینینز ہیں اور پوائنٹ آف ویو ہے جو علماء نے کتابوں میں جس کے بارے میں ڈسکشن کی ہے اور بیان کیا ہے۔ اب وہ طولانی گفتگو اور دلائل کے ساتھ اور ادلہ اور دلیلیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں، ہم اب وہ اس تفصیلی مباحث میں اور تفصیلی ابحاث میں ابھی ہم وارد نہیں ہوتے، اس میں ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ابھی ہمیں صرف اللہ کے علیم ہونے اور عالم ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، اور اللہ کے علیم ہونے کو ہمیں سمجھنا اس اعتبار سے شناخت کے لیے بحث و گفتگو ہے، اور وہ بھی اختصار کے ساتھ عزیزان گرامی۔ لہٰذا یہ پہلا سوال اور جو ہم نے کیا تھا علم حضوری اور علم حصولی کے لحاظ سے، اس کا مختصر جواب ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اللہ کا علیم ہونا اور عالم ہونا کہ وہ ذات عالم ہے، علیم ہے، اور اس کی ذات سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، کچھ بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے آشکار ہے، سب کچھ اللہ کے نزدیک حاضر ہے، سب چیزیں اللہ کے سامنے ہیں،
وہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور علمی لحاظ سے وہ محیط ہے، ہر چیز کے بارے میں باخبر اور آگاہ ہستی۔ اللہ نے تمام اشیاء کو پیدا کیا، پس ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، اپنی مخلوقات کی ہر شے اس کے سامنے واضح اور روشن اور آشکارا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی اللہ سے نہیں ہے۔ لہٰذا اب اللہ کے علیم ہونے کے دلائل، کن دلیلوں کے ذریعے اللہ کے علیم ہونے کی صفت واضح ہو اور کس طرح انسان کو معرفت حاصل ہو، کن دلیلوں کے ساتھ انسان پہچانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، وہ واجب الوجود بذات ہی جو موجود ہے، جو کل کائنات کا خالق اور پورے عالم کا مالک ہے، مالک حقیقی، خالق حقیقی، جو تمام اشیاء کو خلق کرنے والا، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، تمام چیزوں میں حسن عنایت کرنے والا، تمام چیزوں پر لطف و کرم کرنے والا، وہ مہربان پروردگار۔ آیا وہ دلیلیں کیا ہیں جن کے ذریعے علم کی صفت کی شناخت انسان کو حاصل ہو؟ لہٰذا دلائل میں پہلی دلیل وہی دلیل جو ہم نے اللہ کے حی ہونے کے بارے میں ذکر کی اور علماء نے اسے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا، ایسا انسان جو حیرت انگیز موجود ہے، ایسا موجود کہ جسے اللہ نے عقل و شعور جیسی نعمت سے نوازا ہے، یہ صلاحیت اور استعداد انسان میں رکھا کہ وہ سمجھ سکے، علم حاصل کر سکے، علیم ہو سکے، عالم ہو سکے۔ لہٰذا انسان جاننے والا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، آگہی حاصل کرنے والا ہوتا ہے، چیزوں کے بارے میں باخبر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ علم کمال ہے جو انسانوں میں، جو مخلوق ہے اللہ کی، پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جن، ان کے بارے میں وہ بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، وہ علم جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ لہٰذا علم کی صفت جنوں کے اندر بھی ہے، اور کیا ملائکہ اور فرشتے جو مخلوق پروردگار ہیں، وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں جو اللہ نے علم اپنے لطف و کرم سے ان کو عطا کر دیا اور عنایت کیا۔ لہٰذا یہ تمام مخلوقات جو عالم ہیں اور علم رکھنے والی مخلوق، لہٰذا یہ علم جو کمال ہے، جب یہ کمال مخلوق میں پایا جاتا ہے، اور یہ مخلوق کو کس نے خلق کیا؟ اس خالق نے خلق کیا جو واجب الوجود بذات ہی ہے۔ تو یہاں پر عقل کے نزدیک یہ واضح ہو جاتا ہے، یہ دلیل ہے عزیزان گرامی، عقل دلیل قائم کرتی ہے، مخلوقات کو جب دیکھتی ہے کہ ان میں یہ کمال ہے، تو سوال یہ ہے کہ عقل اس کو ادراک کرتی ہے کہ یہ کمال اس کمال مطلق ذات نے ان کو عطا کیا۔ لہذا کمال جو اس حد میں، اس طرح کا عالم ہونے کا کمال جب مخلوق میں پایا جاتا ہے، تو پھر وہ ذات جس نے یہ کمال عطا کیا، وہ کمال مطلق ذات جو کمال عطا کرنے والی ہے علم کا مخلوق کو اور عالم ہونے کی صلاحیت عطا کرنے والی ہے، وہ عالم ہونا اس ذات کی صفت ہے، وہ اس ذات سے متصف ہے۔ یعنی اللہ کا علیم ہونا اور عالم ہونا واضح ہے عقل کے پاس۔ اس دلیل کی بنیاد پر اور اس دلیل کے ذریعے عزیزان گرامی، انسان اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے اور عالم ہونے کو پہچانتا ہے، اور انسان اسی راستے سے، اسی دلیل کے ذریعے جب وہ دیکھتا ہے کہ مخلوقات میں علم کا کمال اس کمال مطلق نے عطا کیا، تو وہ کمال مطلق عالم ہے، علیم ہے، جس نے وہ کمال کس سطح پر ہے اور کس طرح کا ہے، یعنی علیم ہونے کی شناخت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ کما حقہ، حقیقت علم خدا تک پہنچنا تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا انسان یقین حاصل کر لیتا ہے کہ وہ کمال مطلق ذات میں علم ہے اور علیم ہونے کی صفت ہے جس نے یہ کمال عطا کیا۔ اگر وہ ذات میں یہ کمال نہ ہو تو پھر دوسری مخلوقات کو وہ یہ کمال کیسے عطا کرے گی؟ یہ وہ دلیل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے علیم اور اللہ کے عالم ہونے کو پہچانتا اور اس صفت کے بارے میں شناخت حاصل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی،
ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ سلسلے گفتگو کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے نیکسٹ پروگرام میں، اگلے پروگرام میں، اور دیگر ادلہ اور دلائل جو اللہ کے علیم ہونے کے بارے میں ہیں وہ اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع